بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ دکھاوے کی کوشش مت کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر میں آ جاؤ گے۔ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش رہنے میں جوانی کا راز چھپا ہے۔ روز صرف ایک کیلا کھانے سے غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ دماغی پریشانی ہو تو 20 منٹ تک واک کریں، یہ دماغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن وہ سزا جان لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کوئی جنت کا طمع بھی نہ کرے، اور اگر کافر اللہ کی رحمت جان لے تو کوئی جنت سے مایوس نہ ہو۔ ناظرین، نہانے کے فوراً بعد بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ پانی میں اسپیول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اس میں بندھنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا، اور زنا اتنا بڑا گناہ اور قباحت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے 10 سال قید میں گزارے۔ رات کو چاول زیادہ کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ صبح کے وقت نہانے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس یتساخر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا۔ جنتیوں کو صرف اس وقت پر حسرت ہوگی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر تو یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ناظرین، چائیوں پر لیموں کا رس لگانے سے چائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نہ کرتا ہے۔ دنیا کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہرا بھرا دنیا نہ صرف کھانے کے ذائقوں کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ صحت پر بھی حیرت انگیز فوائد مرتب کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دنیا دل کی بیماری، موٹاپے، ذیابیطس سمیت بال اور جلد کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ دنیا شوگر کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بہترین ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کا گلا خشک رہتا ہے، اور دنیا کے استعمال سے اس مسئلے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کا باقاعدہ استعمال آپ کی بینائی کو متاثر ہونے سے بچاتا ہے اور ساتھ ہی کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ طبقات الحنابلہ نامی کتاب میں ہے کہ ایک سفر کے دوران امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی شہر میں رات گزارنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، مگر مؤذن یا خادم مسجد نے انہیں پہچانا نہیں اور کہا، یہاں رات گزارنا منع ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے نرمی سے فرمایا، میں صرف چند لمحوں کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں، مگر وہ شخص بزد رہا اور انہیں مسجد سے باہر نکال دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسجد کے صحن میں لیٹنے کی کوشش کی تو وہاں سے بھی باہر نکال دیا۔ اسی دوران قریب ہی ایک نن بھائی موجود تھا۔ اس نے امام احمد رحمہ اللہ کی حالت دیکھی اور کہا، آئیے میرے گھر چلیے، میں آپ کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہوں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نن بھائی کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص ہر وقت استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ روٹیاں پکاتے وقت، گونتے وقت، اٹھتے بیٹھتے اللہ رس ہر لمحہ اس کی زبان پر استغفار جاری تھا۔ امام رحم اللہ نے پوچھا، تمہیں اس کثرت استغفار سے کیا فائدہ ہوا؟ نان بھائی نے جواب دیا، جب سے میں نے یہ معمول بنایا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام رحم اللہ نے فرمایا، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی زیارت نصیب ہو۔ یہ سن کر امام احمد رحم اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور فرمایا، سبحان اللہ، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لائے تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ناظرین، صحت مند رہنے کے لیے دن میں ایک بار سے زیادہ نہیں نہانا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں بعض قدرتی تیل موجود ہوتے ہیں جو جلد کو ہموار اور ملائم رکھتے ہیں۔ دن میں ایک سے زیادہ بار نہانے سے یہ قدرتی تیل جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، جس سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔
بار بار نہانے سے خارش اور خشکی ہو سکتی ہیں جس سے جلد پھٹ سکتی ہیں، تاہم گرمیوں میں جب آپ کی جلد کو زیادہ پسینہ آتا ہے تو آپ صابن کے بغیر دوبارہ نہا سکتے ہیں۔ سردیوں میں ہفتے میں 5 بار نہانا اچھی صحت کے لیے کافی ہے۔ آنکھوں میں کوئی شے پھٹ جائے، سوجن یا تکن ہو تو ہر کی گلاب کا استعمال کر لیں۔ گنے کا رس پیشاب کو صاف کرتا ہے اور مثانے کی جلن دور کرنے میں مددگار ہے۔ جو لوگ زر آزمائی کا کام کرتے ہیں ان کو بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے۔ عورت کا خوبصورت ہونا عام بات ہے، لیکن اس خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے چھپانا خاص بات ہے۔ بند گوبھی کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہنا آپ کے جلد کو بے جان اور روکا بنا دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ اور جنت کا مناظرہ ہو۔ آگ نے کہا میرے اندر جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جس کو چاہوں گا تیرے ساتھ اس پر رحمت کروں گا، تم میں سے ہر ایک نے بھرنا ہے۔ ناظرین، بچوں کو گرم اشیاء کے زیادہ استعمال سے بچائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو گوشت کھانے اور ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں بھی پسینہ کم آتا ہے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں کی گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلف صالحین میں سے کچھ لوگ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر انہیں آٹے کے لیے نمک چاہیے ہوتا یا اپنی بکریوں کے لیے گھاس درکار ہوتی تب بھی وہ اللہ ہی سے طلب کرتے۔ یعنی نیک لوگوں کا یقین اور توکل اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی حاجت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کا دینے والے صرف اللہ ہی ہیں۔ کھانے کے اشیاء کو لمبی عرصے تک محفوظ کرنے کے طریقے: ہری جڑی بوٹیوں کو پانی والے گلاس میں رکھیں، فتوں والی سبزیوں کو کاغذ میں لپیٹیں، بچا ہوا کھانا فریز کر لیں، اور مرجھائی ہوئی سبزیوں کو برف والے پانی میں ڈال کر تازہ کریں۔ چائے کی پتی، کافی کے ذرات اور پھلوں کے چھلکے کو پھینکنے کے بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں، یہ مٹی کی زرخیزی بڑھاتی ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس میں شیئر کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر سال 1 ارب ٹن سے زائد خوراک ضائع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہیں۔ کچھ خواتین نہاتے وقت اپنی شرمگاہ پر صابن یا باڈی واش بھی لگاتی ہیں، لیکن یہ سنگین نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ شرمگاہ پر صابن یا باڈی واش لگانے سے پی ایچ بیلنس میں خلل پڑتا ہے، جس سے انفیکشن، خارش، جلن اور خشکی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شرمگاہ خود کو صاف کرنے والا عضو ہے اور اسے صرف پانی سے دھونا ہی کافی ہے۔ ناظرین، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان پر کوئی ایسی مصیبت یا پریشانی آتی ہے جو اسے پسند نہیں تو اسے 6 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ان پر عمل کرے تو دل کو سکون ملے گا۔ توحید کا احساس، یہ یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ اللہ ہی نے اسے لکھا، چاہا اور پیدا کیے۔ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عدل کا احساس، یقین کرے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم انصاف پر ہے، وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ رحمت کا احساس، سمجھے کہ اس مصیبت میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کا غضب نہیں بلکہ اس کی شفقت اور مہربانی ہی اصل ہے۔ اکثر وہ مصیبت دراصل بندے کے لیے بہتری بن جاتی ہے۔ حکمت کا احساس، یقین کرے کہ اللہ نے یہ سب کچھ مقصد کے تحت کیا ہے، نہ یہ بے فائدہ ہے نہ کیل۔ اللہ کی ہر تقدیر کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ شکر اور حمد کا احساس، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، چاہے خوشی ہو یا دکھ، کیونکہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کے لائق ہیں۔ بندگی کا احساس، خود کو یاد دلائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے میں اس کے دین احکام کا پابند ہوں، ویسے ہی اس کے تقدیری فیصلوں کو بھی قبول کرنا میرا فرض ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جیسے چاہے آزمائے، کیونکہ وہی مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ ناظرین، پرانی قبض، بواسیر
اور پیٹ کے باری فن کا اسمودہ گھریلو علاج۔ سپیول کا چھلکا 50 گرام، سونف 25 گرام، ملٹ ٹی 10 گرام اور مصری 25 گرام۔ تمام اجزاء کو صاف کر کے باریک پیس لیں اور شیشی یا جار میں محفوظ رکھیں۔ رات سونے سے پہلے 1 بڑا چمچ نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ لیں۔ زیادہ قبض والے مریض صبح نہار میں بھی آدھی چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرانی قبض ختم کرتا ہے، بواسیر کے مسئلے اور جلن میں آرام، آنتوں کی صفائی کرتا ہے، پیٹ ہلکا بھوک میں اضافہ، بلغم بادی اور باری فن دور کرتا ہے۔ یہ نسخہ ہر مزاج کے افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ تیز مرچ مسالے یا باسی کھانے استعمال نہ کریں۔ دوائی کھانے کے بعد کم از کم 6 گھنٹے کے اندر کوئی سخت چیز نہ کھائیں۔ کبھی تھوڑا سا وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھ لیا کرو، کیونکہ ان کی باتوں میں زندگی کے وہ تجربات چھپے ہوتے ہیں جو کسی کتاب، کسی ویڈیو یا گوگل کے کسی صفحے پر نہیں ملتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کو گزرنے نہیں بلکہ بدلتے دیکھا ہوتا ہے، جن کے چہروں کی جریہ دراصل ان کی زندگی کی کہانیوں کی لکیریں ہوتی ہیں۔ وہ جب بولتے ہیں تو لفظ نہیں، صدیوں کی بصیرت بولتی ہیں۔ ہم اکثر مصروفیات میں ان کی موجودگی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جنہیں تم آج وقت نہیں دے رہے، کل ان کی یاد میں تمہارا دل وقت مانگے گا۔ کبھی ان کے پاس بیٹھ کر صرف چپ رہو، وہ خود بولنے لگے گی اور تمہیں احساس ہوگا کہ اصل علم، اصل تجربہ اور اصل سکون انہیں خاموش دلوں میں چھپا ہے۔ ٹیکنالوجی معلومات دیتی ہے، لیکن بزرگ حکمت دیتے ہیں، اور حکمت ہی علم کی روح ہے۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ بات سمجھنے نہیں، صرف بحث جیتنے کے لیے سنتے ہیں۔ مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہیں، جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔